السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام حسن احوال کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس نشست میں سورہ توبہ کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ سورہ توبہ کے دو مشہور نام ہیں، ایک سورہ براءہ اور ایک سورہ توبہ۔ توبہ اس لیے کہ اس میں چند صحابہ کرام کی توبہ کی قبولیت کے متعلق آیات نازل ہوئیں، اور برات اس لیے کہ جو مشرکین مکہ بار بار تنگ کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اب آپ ان سے برات کا اظہار کر دیں، چونکہ یہ بار بار آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں، کسی بات پر ٹکتے نہیں، قائم نہیں رہتے، لہٰذا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اب آپ ان کا خیال رکھیں۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں، کوئی بات نہیں، ہم آپ کی تائید اور نصرت اور طریقوں سے کریں گے۔ اب آپ جو ہے ان سے برات کا اور بیزاری کا اعلان فرما دیں۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے کہ جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کے اندر اپنی تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہے کہ قال القشیری هذه السورة نزلت فی غزوۃ تبوک ونزلت بعدها، کہ یہ صورت غزوہ تبوک اور اس کے بعد کے حالات کے تناظر میں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی امام قرطبی نے یہ بات بھی لکھی کہ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ، اور صحیح یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم تکتب، یہ نہیں لکھا جاتا، لأن جبریل علیہ السلام ما نزل بها فی هذه السورة، کیونکہ جبریل علیہ السلام اس بسم اللہ کو لے کر نازل ہی نہیں ہوئے، اور جبریل امی کے ذریعے جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔ یہ اس کے متعلق چونکہ بسم اللہ کے متعلق یہ مفسرین کے اقوال موجود ہیں، تو جو ایک قول امام قرطبی نے نقل کیا ہے میں نے اسے آپ کے سامنے رکھا۔ اس لیے جب آپ سورہ توبہ کا مطالعہ کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس میں مشرکین سے برات کا اظہار ہے، اور اس قدر سختی ہے کہ انہوں نے حالات اس نہج پہ پہنچا دیے تھے کہ اللہ رب العزت نے برات کا اظہار کر دیا، اور اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمارا، لہٰذا ان کے ساتھ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے سارے معاہدے توڑ دیے، اکٹھے مل جل کر رہنے کے جو امن معاہدے تھے وہ انہوں نے توڑ دیے۔ اب تم کیا کرو کہ اب یہ صورت لے کر جاؤ اور میرے رسول مکرم علیہ السلام کو بتاؤ کہ بسم اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا ان سے اب قطع تعلقی کر لیں آپ۔ تو یہ سورہ پاک جو ہے یہ اس تناظر میں نازل ہوئی ہے۔ یہ 9ویں ہجری 9th ہجری میں غزوہ تبوک ہوتا ہے، اور غزوہ تبوک اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس کے تناظر میں یہ سورہ پاک نازل ہو رہی ہے۔ تو جب ہم اس سورہ پاک کے مضامین کو بیان کریں گے تو پھر یہ پورا پس منظر ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ اس سورہ پاک کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے جو اس کے موضوعات ہیں ان
میں جو پہلا موضوع ہے وہ یہ کہ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے برات کا اعلان ہے ان لوگوں کی طرف کہ جن کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے اہل شرک میں سے۔ تو اب چونکہ اہل شرک وعدہ کو توڑ رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، آپ انہیں پیغام دے دیں کہ اب تمہارے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے، اور آئندہ تمہارے ساتھ اس موضوع پر اب بات نہیں ہوگی، اب تم جیسے چاہو زندگی گزارو، اور ہم مدینہ شریف کے اندر اسلامی ریاست قائم کر کے جس طرح چاہیں گے اللہ کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ یہ پہلا ایک پیغام بڑے واضح انداز میں دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی برات ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ نے برات کا اعلان کر دیا جو لوگ خیانت کرتے ہیں اپنے وعدوں میں۔ اب دیکھیں کہ وعدے میں خیانت کرنا یہ کتنا سخت ہے۔ اگر کوئی شخص عہد کے اندر خیانت کرتا ہے، اپنے وعدے میں خیانت کرتا ہے، تو اس سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے دوری اختیار کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھو۔ کل وہ کسی کے ساتھ عہد شکنی کر رہا ہے، پھر وہ تمہارے ساتھ عہد شکنی کرے گا، تو بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنا تعلق ہی نہ جوڑو، تاکہ تمہیں بھی اس پریشانی سے نہ گزرنا پڑے۔ ایک اور بڑا اہم موضوع وہ مسجدوں کو آباد کرنے کے بارے میں ہے۔ اس میں آیت نمبر 18 میں نشانی بتائی گئی کہ کون لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اس کی ایک نشانی بتائی گئی، اور نشانی کیا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مسجدیں وہ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یقیناً یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو گویا کہ مسجدیں آباد کرنے والوں کی نشانی بتائے گی کہ مسجد کون آباد کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت پیغام اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان لوگوں کی نشانیوں کو بیان کیا ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں، 5 نشانیاں، کہ جن کے اندر یہ 5 نشانیاں پائی جائیں وہی مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ تو اب ایک شخص جو ہے جس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، اور اس سے ہم یہ توقع کریں کہ یہ مسجدوں کو آ کے آباد کریں گے، ہرگز نہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، پھر نمبر 3 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمبر 5 اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہو، تم پریشان نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت
کا نور عطا کر دیا ہے، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے ہاتھوں سے مسجدیں آباد ہوں گی۔ اللہ رب العزت انہی کے ذریعے مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اور اللہ کے چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے مسجدوں میں آتے ہیں، سخت سردی کے موسم میں آتے ہیں، گرمیوں میں آتے ہیں، آ کر نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ نشانیاں ہمیں عطا فرمائے، یہ توفیق ہمیں دے کہ ہم اس کے گھر کی خدمت کریں۔ ایک اور بڑا اہم موضوع اس کے اندر ہے، وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دو، کیونکہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ تم اپنی مال جان، اولاد، اپنے کاروبار، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دو۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد سے محبت نہ کریں، اپنے مال سے محبت نہ کریں، اپنے گھر سے محبت نہ کریں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت تک آنے والی انسانیت کو آپ یہ پیغام دیں، تمہارے ان کان آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے والے، تمہارے وہ مال جن کو تم کماتے ہو، تمہاری تجارت جن کا تمہیں مندہ ہونے کا ڈر ہے، اور وہ گھر جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہارے نزدیک پسندیدہ ہیں تو پھر تمہارا ایمان کمزور ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے اور یہ چیزیں بعد میں ہیں تو پھر ان چیزوں کے ساتھ محبت کرنے میں حرج کوئی نہیں۔ پھر انسان اولاد سے محبت کرے، مال سے محبت کرے، اپنی تجارت سے محبت کرے، لیکن یہ ساری محبتیں ہیچ ہیں، نیچے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہے یا ان کا کام آتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ ترجیح پا جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں حکم ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دو، اور یہ موضوع اب بڑا واضح ہو کے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہمیں تجارت بھی اچھے انداز میں کرنی چاہیے، ہمیں اپنا کام بھی اچھے انداز میں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے والدین سے محبت کرنی چاہیے، اولاد سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور ان سب محبتوں سے جو برتر محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور وہ یہ کہ انسان نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی دے، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرے، تو پھر سمجھو کہ انسان کی محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات جس کی طرف سورہ توبہ کے اندر ہمیں بڑا واضح اشارہ ملتا ہے وہ یہ کہ جب مشکلات ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھ ہوتی ہے، جیسے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں تھے، تو غار کے اندر موجود تھے، تو دشمن نے گھیر لیا۔ اب اللہ رب العزت اس واقعے کو سورہ توبہ کے اندر کیسے بیان فرما رہے ہیں؟ فقط نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار،
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کفر نے نکالا تو آپ ان دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر موجود تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست، اپنے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی، سکون نازل فرمایا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان کی تائید کی ایسے لشکر کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور پھر اللہ رب العزت نے اہل کفر کے کلمے کو نیچا کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا جو کلمہ تھا وہ بلند ہوا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو مشکلات کے دور میں اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے، اور اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ صبر۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر مہربان ہوتی ہے، اسے اپنی معیت عطا کرتی ہے۔ انسان صبر کا دامن تھامتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی ساری مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا کرتا ہے، اطمینان عطا کرتا ہے، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور بڑا اہم موضوع سورہ توبہ کے اندر وہ مصارف زکوٰۃ کا ہے۔ آیت نمبر 60 سورہ توبہ کی، یا سورہ براء آپ اسے کہہ لیں، اس میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف، کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے۔ سب سے پہلے فقراء آتے ہیں، اس کے بعد مساکین آتے ہیں، اس کے بعد والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے لوگ وہ آتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور اس کے بعد تالیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، تالیف قلب، یا ایسا غیر مسلم جس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہو، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تالیف قلب کے طور پر۔ وفر رقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، والغارمین، اور مقروض، جو مقروض لوگ ہیں ان کے قرضہ کی ادائیگی کی خاطر بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اب اس میں اللہ کے راستے میں وہ طلباء ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے اوپر۔ ایک مسافر ہے، وہ کہیں سفر کر رہا ہے، راستے میں اب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب اس کی مدد زکوٰۃ کے ذریعے کی جائے گی۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مصارف مقرر ہیں۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ آیت نمبر 60 کے اندر، آپ اس کو خود بھی سورہ توبہ کے ذیل میں جب آپ آیات کا مطالعہ کریں گے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ جب آپ پڑھیں گے تو اس کی اور بڑی واضح سمجھ آئے گی۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، اور یہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب 52.5 تولہ چاندی، یا 7.5 تولہ سونا، یا اس کے مساوی قیمت، اس کے اوپر پورا سال گزرے، اور یہ جو رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اس کے اوپر پورا سال گزرے، اور پورا سال گزرنے کے بعد کوئی قرض نہ ہو کسی قسم کا، کوئی قرض بھی نہ ہو۔ جب قرض نہیں ہوگا تو پھر
اور اپنی ضرورت سے زائد، ضرورت کے علاوہ جو مال ہے آپ کے پاس وہ نصاب کے برابر ہے، سال گزرا ہوا ہے، تو پھر اس پر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً زکوٰۃ کے موضوع پر بات بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے مصارف کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں، بالخصوص ابھی 2 مہینے کے بعد رمضان بھی آنے والا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اہل اسلام زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چونکہ اس میں آسانی ہے کہ ہم ایک مہینہ مقرر کر لیں کہ جس مہینے میں ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اس مہینے میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سستی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقراء اور مساکین میں سب سے پہلے رشتہ داروں کو تلاش کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو تلاش کیا جائے۔ تو اگر ہم فقراء اور مساکین میں سے رشتہ داروں کو پہلے تلاش کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں پہلے ان کو دیکھو، اگر ان میں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ دو، پھر اہل محلہ ہیں، اہل محلہ کے بعد پھر اس علاقے والے ہیں، اس ملک والے ہیں، اور اس ملک کے اندر بھی اب ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ دوسرے ملکوں اور شہروں کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کی ضرورت اپنے ملک کے اندر اب نہ ہو تو آپ دے سکتے ہیں۔ آج کل چیریٹیز اس فیلڈ کے اندر کام کرتی ہیں، تو ان چیریٹیز کے لیے بھی جو ہے وہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ جمع کر کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ آپ خود بھی دے سکتے ہیں، آپ خود بھی دے سکتے ہیں، جب آپ خود دیں گے تو آپ کے دل کی تسلی ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیں تو دوسرے کی عزت نفس کا پورا پورا خیال رکھیں، عزت نفس پر آنچ نہ آنے دیں، کیونکہ جب عزت نفس پر آنچ نہیں آتی تو پھر اللہ رب العزت مال کو اور بڑھا دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھا دینا، پاک کرنا۔ جب انسان اپنا مال اللہ کی رضا کی خاطر دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنا مال اللہ کی رضا کی خاطر دیتا ہے اس کا مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے بڑھتا ہے، برکت آتی ہے اس مال کے اندر، خوشحالی خوشحالی، اس میں مسائل ہی کوئی نہیں، انسان خوشحالی اور برکت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں انسان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب انسان اللہ کا حکم مانتا ہے، سر تسلیم خم کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ عطا فرماتا ہے، بے پناہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی بر وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی زکوٰۃ کے ایام آ رہے ہیں، جو احباب پروگرام سن رہے ہیں ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے پورے سال کا حساب کتاب کرنا شروع کر دیں، اپنا ذہن بنا لیں، ذہن سازی کر لیں، اپنے امور کو مینج ہم کر لیں، آرگنائز کر لیں، ترتیب دے لیں ہر ایک چیز کو، تاکہ جب زکوٰۃ دینے کا وقت ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں وہ زکوٰۃ دیں، اور پھر نئے سال کی تیاری شروع کر دیں کہ ہم نے نئے سال کو کس طریقے سے گزارنا ہے، نئے سال کا بجٹ ہو، نئے انداز میں پھر آگے بڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ ان کے مصارف تک پہنچانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا اہم موضوع تھا جس کو سورہ توبہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بریک کا وقت ہوگا، مختصر سی بریک ہوگی، اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں سورت کے مضامین کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر وقفہ کے بعد آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں جس میں آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں، اور
آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو ایک مختصر سی بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد ملاقات ہوتی انشاءاللہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اس سورہ کے مضامین کو بیان کیا، اور ابھی لائیو کالز اوپن ہو چکی ہیں، آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ سکرین پر دیے گئے نمبر کو ڈائل کر کے آپ کال کریں، اور جو آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم بڑھتے ہیں، جو چند دیگر موضوعات رہ گئے ہیں ہم ان کو بیان کریں گے۔ ایک اور بڑا اہم موضوع سورہ توبہ کے حوالے سے، کہ اہل نفاق کے لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ منافق کے لیے اگر کوئی آدمی دعا کرے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی، البتہ اہل ایمان کے لیے انسان دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اہل نفاق کے بارے میں اللہ رب العزت نے، جب عبداللہ بن ابی اس دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ آپ نے نماز جنازہ اور پھر دعا اس کی قبر پہ، تو آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں اور دعا بھی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ظاہراً تو کلمہ پڑھا لیکن کفروا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا دل میں انکار کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے حکم دیا اللہ رب العزت نے، کہ انہوں نے دل سے انکار کر دیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، لہٰذا ان کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت اب نہیں ہے، اور پھر یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے کہ اگر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں اور یا نہ مانگے۔ ابھی ہم اس مضمون کو مزید آگے بیان کریں گے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر 1000 پاؤنڈ ہے اس کے ساتھ کتنی زکوٰۃ لگتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی ہماری بہن نے سوال پوچھا کہ 1000 پاؤنڈ کے اوپر کتنی زکوٰۃ لگتی ہے، تو یہ 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، اور 2.5% کے حساب سے آپ حساب کر لیں کتنی اس کی حساب ہوگا، اور یہ بڑا آسان سا حساب ہوتا ہے کہ 2.5% جو ہے وہ پورے مثلا آپ کے پاس جو ہے وہ 10 پاؤنڈ ہے، تو اس میں سے 2.5% اس کا کیا ہوگا؟ 2.5 پاؤنڈ ہوں گے، یہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے 100 میں اگر 100 آپ نے زکوٰۃ 100 آپ کے پاس موجود ہے، تو 100 کا 2.5% کیا ہوگا؟ 100 کا 2.5% کیا ہوگا؟ 2.5 پاؤنڈ ہوں گے اس کے۔ تو اس طرح آپ کرتے جائیں، 5 پاؤنڈ اور 200 کے 5 پاؤنڈ اور 400 کے 10 پاؤنڈ ہو گئے، تو یہ تقریباً 25 پاؤنڈ آپ کی زکوٰۃ بنتی 1000 پاؤنڈ پر۔ یہ 2.5% کے حساب سے یہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ حساب کر سکتی ہیں جو آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو
اہل نفاق ہیں ان کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اس کے رسول کا انکار کیا، یہ وجہ ہے۔ ظاہراً وہ کہتے رہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اس کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، لیکن باطناً وہ اللہ کا بھی انکار کرتے رہے اور اس کے رسول کا بھی انکار کرتے رہے۔ تو اہل نفاق سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں منافقت اب عام ہوتی جا رہی ہے، تو منافقت ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے مصلحت۔ میں منافقت اور مصلحت کا بھی فرق بیان کرتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، دیکھتی ہوں ہم سے کیا پوچھتی ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام، ٹھیک ہے بھائی، جی اللہ کا کرم۔ میں نے نماز کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی جی، جو قضاء میں نمازیں ہوتی ہیں وہ کس طرح پڑھنی چاہیے؟ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتے ہیں نا کہ سلفات اور خلاص، تو دوسرے میں؟ جی ہماری بہن نے سوال پوچھا قضاء عمری کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو نماز قضا ہوتی ہے وہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمی 2 نفل قضاء عمری کے پڑھے تو وہ ساری نمازیں ادا ہو گئیں۔ وہ 2 نفل اس لیے پڑھے جاتے ہیں قضاء عمری کی نیت کر کے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم باقی نمازوں کی قضا کریں۔ تو جتنے سالوں کی اور جتنے مہینوں کی یا جتنے دنوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ان نمازوں کی قضا جو ہے یہ انسان کے ذمے ہے۔ اب کئی لوگ بھول جاتے ہیں کہ کتنے سالوں کی نمازیں ہم نے قضا کی، کتنے مہینوں کی، کتنے دنوں کی نمازیں قضا کی، ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ اب اس ضمن میں پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اتنے سالوں کی یا اتنے مہینوں کی یا اتنے دنوں کی نمازیں میں نے قضا کی ہیں، تو پھر ان نمازوں کی ترتیب کے ساتھ قضا کرنی انسان کے ذمے ہوتی ہے۔ تو یہ تصور پہلے سمجھا جائے کہ قضائے عمری جو ہے یہ ساری نمازوں کی قضا نہیں ہوتی۔ ابھی ہم اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہے، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی آپ کا؟ اللہ کا کرم، اس کا احسان، آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے اللہ کا، جی بہت کیا اچھا آپ پوچھیں کا گے؟ ٹاپک ہے۔ اسی کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ منافقین ایک تو وہ ہیں جیسے قرآن پاک میں اس وقت کے لوگوں کا ذکر آتا ہے، لیکن آج کل کیا اس میں وہ بھی منافقین کہلائیں گے جیسے ہمارے لوگوں کا قول و عمل میں تضاد ہوتا ہے؟ جی جی، ہماری بہن نے منافقین کی علامتوں کے بارے میں پوچھا ہے۔ ان کا سوال دراصل آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ اس وقت منافقین کی علامتیں کیا ہیں۔ میں ابھی بیان کرتا ہوں ان علامتوں کو۔ اس سے پہلے ہم بیان کر رہے تھے قضاء عمری کے بارے میں، تو یہ تصور پہلے واضح اپنے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ 2 نفل ادا کرنے سے جو نمازیں رہ چکی ہیں، ہم سے قضا ہو گئی ہیں، وہ ادا نہیں ہوتی۔ جو ہم سے فوت ہوگی، ہم نے نہیں پڑھی، وہ نمازیں پڑھنی ہوں گی ایز اے قضا، وہ ذمے ہیں۔ باقی جو 2 نفل ہم قضاء عمری کے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس میں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو نمازیں ہم سے رہ گئی ہیں، فوت ہو گئی، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جی، ہماری بہن نے اہل نفاق کی علامتوں کے بارے میں پوچھا۔ تو اس وقت ہمارے معاشرے میں اہل نفاق کی علامتیں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نفاق کی، منافقین کی علامتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ اہل نفاق کی علامت ہے۔ اس کے بعد جب اسے
کسی بات پر امین بنایا جائے، کسی بھی چیز پر امین بنایا جائے، امانت دی جائے، خیانت کرتا ہے اور اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، بد عہدی کرتا ہے، اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ منافقین کی 4 علامتیں ہیں جس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت ہماری سوسائٹی میں آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص بات بات پہ جھوٹ بولتا ہو، امانت پہ خیانت کرتا ہو، وعدے میں بد عہدی کرتا ہو، اور جب لڑائی ہو جائے تو پھر گالی گلوچ پہ اتر آئے، تو سمجھ لیں وہ منافق ہے۔ ان 4 علامتوں میں سے ایک بھی پائی گئی تو اس میں نفاق کی نشانی پائی گئی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میں نے ابھی آپ سے کوشچن یہ کیا تھا کہ جو نماز پڑھتے ہیں 4 فرض جیسے قضائے عمرید، اس میں پہلے 2 رکعتوں میں پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص، دوسری 2 رکعتوں میں کیا پڑھنی چاہیے اور وتر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ۔ آپ آخری جو 2 رکھتے ہیں اس میں آپ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے برابر کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص پسندیدہ ہے، سورہ اخلاص کو پڑھا جائے یا اس کے برابر 3 آیات پڑھ لی جائے تو آپ کے جو ہے نوافل ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ نوافل اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جی ایک اور بڑا اہم موضوع سورہ توبہ کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے بیان کیا وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو پھر نیک کاموں میں انسان کو سبقت کرنی چاہیے، آگے آگے ہونا چاہیے نیک کاموں میں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی جنت اسے مل جائے، تو اسے نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہ ہو۔ جب بھی نیکی کی دعوت ملے سب سے آگے کھڑا ہو، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ تو نیکی میں سبقت لے جانے والے لوگ جنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ ایک اور بڑا اہم موضوع کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کے گواہ اللہ تعالیٰ ہوں گے، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے اور اہل ایمان ہوں گے۔ یہ موضوع آیت نمبر 105 میں بیان کیا گیا سورہ توبہ کی۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں عمل کرتے رہو، لگاتار عمل کرو، یقیناً ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اہل ایمان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گویا کہ اگر اہل ایمان کسی کے عمل کی گواہی اچھے انداز میں دے دیں تو وہ شخص اہل ایمان ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اگر کسی کے ایمان کی گواہی محلے کے لوگ دیں کہ یہ واقعی بڑا اچھا انسان ہے، کسی بہن کے متعلق، کسی ماں کے متعلق، کسی بچی کے متعلق، کسی بچے کے متعلق، کسی کے بھی متعلق وہ کہیں کہ یہ انسان اچھا ہے، اہل ایمان، تو اہل ایمان کی گواہی معتبر ہوتی ہے۔ اہل ایمان کی گواہی کو مانا جاتا ہے کیونکہ وہ اہل ایمان گواہی دے رہے ہیں، تو اہل ایمان کی گواہی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارا اور وہ ملاحظہ فرما رہا ہے، اور اللہ کی اذن سے اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کو دیکھتے ہیں، اور پھر اہل ایمان۔ اور یہ آیت ہر زمانے میں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتی ہے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का करम। आप क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं पूछना चाहूँगी, अगर किसी को कुरान पाक सही ना आता हो तो वो अपने बड़ों को बख्श सकता है, फिर भी पढ़े वो? जी, बहुत शुक्रिया। हमारी बहन ने सवाल पूछा कि अगर किसी को कुरान सही पढ़ना ना आता हो तो क्या फिर वो पढ़ सकता है? यकीनन पढ़ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि वो कोशिश करे किसी के पास सीखने के लिए जाए, या किसी से सीखे, किसी को कुरान पढ़ के सुनाए, ताकि उसकी गलतियां दुरुस्त होती रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पढ़ने से नहीं रोका, बल्कि हुक्म दिया कुरान पढ़ो, और उसके साथ साथ सीखते भी रहो, इस्लाह भी लेते रहो किसी के पास जाके, ताकि कुरान पढ़ने की, कुरान की तिलावत की इस्लाह और दुरुस्तगी होती रहे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि जब तुम कुरान पढ़ते हो, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। अब ये एक दो दिन में तो इस तरह अच्छा पढ़ना नहीं आता, बल्कि उसके लिए सालों साल लगते हैं, कितना अरसा दरकार होता है। तो आप कुरान पढ़े, लेकिन इसके साथ साथ कोई टीचर भी आप तलाश करें कि जिनसे आप हफ्ते में एक दो मरतबा जाकर या ऑनलाइन आप कुरान सीखें, ताकि कुरान की दुरुस्तगी होती रहे। क्योंकि कोई भी कारी ये दावा नहीं करता कि मैं मुकम्मल कुरान को ठीक पढ़ता हूँ। कहीं ना कहीं गलती, कहीं तजवीद की गलती, कहीं किरात की गलती, कहीं लफ्ज़ी गलती उससे होती रहती है, कहीं शद की, कहीं मद की गलती किसी न किसी से होती रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस कमी को अपने फजल से पूरा फरमाए, और हमें कुरान मजीद सही अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। इस वजह से कुरान नहीं छोड़ना चाहिए कि मुझे अच्छा पढ़ना नहीं आता, बल्कि ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ज़्यादा प्रैक्टिस से, ज़्यादा पढ़ने से तलफ़ुज़ ठीक होता चला जाता है। जब इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा कोशिश करता है, तो उसका तलफ़ुज़ और बेहतर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद की तिलावत करने का शौक़ और जज्बा अता फरमाए, कुरान का फ़हम अता फरमाए, समझ अता फरमाए, और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह कमर के अंदर, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, अब है कोई समझने वाला, अब है कोई गौर व फिक्र करने वाला। तो कुरान जो है ये समझ के लिए बड़ा आसान है। अगर कोई शख्स कुरान की समझ के लिए कुरान पढ़ना शुरू करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए फ़हम के दरवाजे खोल देता है, बशर्ते कि इंसान कुरान पढ़े। अगर इंसान कुरान से ही दूर हो और ना पढ़े, तो फिर समझ लो कि कुरान उससे क्या बात करेगा। तो कुरान से ताल्लुक़ पैदा करने का वाहिद ज़रिया कुरान की तिलावत है। तिलावत और उसके बाद उसका तर्जुमा समझना है, कुरान की समझ आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सभी से गुजारिश है, जो हमारे नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, कि कुरान मजीद को आप पढ़ें, हम कुरान मजीद को पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें, सुबह की नमाज के बाद पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ें। कुछ छोटी मोटी सूरतें याद करें, 10 सूरतें याद कर लें आखिरी, या सूरह मुल्क याद कर लें, सूरह यासीन याद करें, सूरह मुज़म्मिल याद करें। जब आप सफ़र में हों तो उनको दोहराते रहें। जब बाज़ार में जा रहे हों तो सूरतें पढ़ें कुरान की, ताकि बाज़ार में जो दुनियावी ख़यालात आते हैं उनकी बजाय कुरान ज़हन में हो। इंसान कुरान पढ़ेगा तो उसके रगो पे में कुरान उतरेगा। हर वक्त कुरान पढ़ने से जो है कुरान का नूर जो है इंसान के सीने में आ जाता है, इंसान के दिल में उतरता है। तो कुरान इंसान को मुनव्वर कर देता है। तो हमें खुद भी कुरान पढ़ना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपने रिश्तेदारों को भी पढ़ाना है, ताकि हम एक पुरअमन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। कुरान पढ़ने वाला इस दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी
کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی کامیابی عطا فرما، آخرت کی بھی کامیابی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ بنیادی تصور ہے، اس تصور کو سامنے رکھ کے ہم قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ کامیابی کے دروازے ہمارے سامنے کھل جائیں گے۔ ایک اور بعض انسان جو ہے نا وہ ہکلا جاتے ہیں پڑھتے ہوئے، یعنی ان کی زبان میں ہکلاہٹ ہوتی ہے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے ہکلاتے ہیں، تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کی ایک محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اگر کوئی انسان ہکلا کر قرآن پڑھتا ہے تو اس کو بھی ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، ہم اس کی سپورٹ کریں، ہم اس کی مدد کریں تاکہ وہ قرآن کو پڑھے اور آگے بڑھے۔ اسی طریقے یہ جو بہرے لوگ ہوتے ہیں، بہرے لوگوں کے لیے بھی قرآن مجید پڑھنا یہ کار ثواب ہے۔ ان کے لیے بھی جو ہے وہ اب ایسے آلات آ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نابینا جو ہے، نابینا لوگ جو ہیں وہ بھی قرآن سماعت کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں، سن کر یاد کرتے ہیں۔ تو قرآن سب کے لیے ہے، خواہ کوئی معذور ہے، خواہ کوئی صحت مند ہے، کوئی سنتا ہے نہیں سنتا، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن اس تک پہنچائے۔ اگر کوئی معذور قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس تک قرآن پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں پیسہ دیا ہے، ہمیں وسائل دیے ہیں، سورسز دیے ہیں، ہم نے قرآن ان تک پہنچانا ہے، تو ہم ان تک قرآن پہنچائیں گے۔ ایک اور بڑی اہم بات کہ جو آٹسٹک بچے ہیں ان تک بھی قرآن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسپیشل نیڈ بچے، ان تک بھی قرآن پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ اس پر یہ بڑا ایک وائڈ میدان ہے، بڑا ایک وائڈ فیلڈ ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآنک فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ آگے بڑھیں اور یہ جو گیپس ہیں ان کو فل کریں ہم، تاکہ قرآن کا پیغام ہر ایک تک پہنچے۔ اسی طرح جو غیر مسلم ہیں ان تک قرآن کا پیغام پہنچایا جائے، قرآن دیا جائے تحفے میں ان کو۔ جو ہمارے نیبر ہوتے ہیں ان کو قرآن تحفے میں دیا جائے، جو ہمارے دوست ہیں ان کو قرآن تحفے میں دیا جائے۔ تو قرآن کا پیغام اس قدر عام ہو، شادی بیاہ کے موقع پر دولہا دلہن کو قرآن کا تحفہ دیا جائے، سالگرہ کے مواقع کے اوپر قرآن کا تحفہ دیا جائے، کامیابی کے موقع پر قرآن کا تحفہ دیا جائے اور بتایا جائے یہ ہے حقیقی کامیابی۔ اس پر عمل پیرا ہو کر ہی انسان حقیقی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ذریعے حقیقی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا نور بھی عطا فرمائے اور قرآن کا پیغام ہر سطح اور ہر طبقہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم یہ کہنے کے قابل ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے ذمہ کیا تھا؟ اللہ کا پیغام واضح انداز میں ہر ایک تک پہنچا دینا۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم پہنچائیں گے، اور جب ہم پہنچا نہیں سکے اور بیٹھے ہوئے ہیں سستی کے انداز میں، تو پھر جب وقت گزر ہی جاتا ہے، جب دنیا سے جائیں گے تو ندامت ہوگی، حسرت ہوگی، ہائے کاش ہم نے اللہ کا پیغام آگے تک پہنچا دیا ہوتا، ہائے کاش ہم نے یہ کام کر لیا ہوتا، لیکن ہم نے وہ کام نہ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں شب و روز قرآن کی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو
قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں قرآن کا نور اتارے اور قرآن کی روشنی سے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں، ہم ایک دوسرے کو قرآن کی تلقین کریں۔ سورہ عصر کے اندر کیا بیان ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، یا وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کی یا نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ حق بات کیا ہے؟ حق قرآن ہے، یعنی ایک دوسرے کو قرآن پڑھنے کی تلقین کی۔ ہم ایک دوسرے کو قرآن پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے، ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں اگلا بندہ ہمیں کیا کہے گا کہ یہ بڑا کوئی قدامت پسند ریسٹ قسم کا آدمی ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کی تلقین کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام ہر جگہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم سورہ یونس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا مددگار رہے، اور زندگی کی راہوں میں ہم ایمان کی روشنی حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔